अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम आदाब सेहत के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी सेहत को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर पाकिस्तान में स्पेशली मोस्टली लोगों को फरवरी, मार्च, अप्रैल के दरमियान अक्सर ये शिकायत होती है कि वो लोग यरकान के मरीज़ हो जाते हैं। जी हाँ, अक्सर लोग हेपेटाइटिस ए का शिकार इन्हीं मौसम में, इन्हीं दिनों में होते हैं। इसकी मेन रीज़न व्यूअर्स कुछ ऐसी है कि जब मौसम बदलता है तो बहुत सारे लोग सर्दी से जब गर्मी की तरफ आते हैं, हम लोग अक्सर पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जिसके बायस हमारे जिस्म के अंदर पानी का जिस वक्त कम होता है लेवल, तो आहिस्ता आहिस्ता जिगर को हमारे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिगर हमारा ज़्यादा वर्क करता है, जिसके बायस आप अक्सर नोट करेंगे कि आपके जिस्म के अंदर हिद्दत पैदा हो जाती है। आपके जिस्म के अंदर आपके बहुत सारे मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके बायस आपके खून के अंदर जब हिद्दत पैदा होती है, खून में गर्मी पैदा होती है, तो वो आप उस वक्त महसूस करते हैं कि आप हेपेटाइटिस या यरकान के मरीज़ हो चुके हैं। व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से मिलती रहें और आप अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर तरीके से लेकर अपने साथ आगे चलते रहें। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस की अलामात की, यानी कि यरकान की अलामात क्या हैं। इसमें सबसे पहले तो आपका जिस्म कमज़ोर होता चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको भूख लगना कम हो जाएगी, यहाँ तक कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई खाने की चीज़ पक रही है या आपके सामने अगर खाना भी रखा जा रहा है तो उसकी स्मेल से ही, उसकी खुशबू से ही आप बेचैन होते चले जाएंगे, आपको एक उलझन शुरू हो जाएगी, आपको कै आने की, मतली की सी कैफियत होगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें कि आपका आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आपको जब भी आप कुछ खाएं या कुछ पिएं तो आपको भूख नहीं लग रही होती है, तो आपको फौरी तौर पर आप थोड़ी सी भी अगर कोई खुराक इनटेक करते हैं तो आपको फौरी तौर पर मतली सी कैफियत हो जाती है और आप महसूस करते हैं कि आपने जो भी खाया वो उल्टी की सूरत में बाहर आ रहा है। व्यूअर्स, दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर लोग ये चीज़ नहीं जानते कि जब यरकान हो जाए किसी भी मरीज़ को, खुदा न खास्ता किसी भी इंसान को, तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर सबसे पहले उसके जिस्म पर से डार्क कपड़े ख़त्म करने चाहिए, उसके इर्द गिर्द साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, ताकि वो अपनी बीमारी के अगेंस्ट सबसे पहले ख़ुद से लड़ सके। व्यूअर्स, यहाँ पर यह चीज़ भी आपको बता दें कि अक्सर बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो 2 से 3 वीक्स के हों या एक मंथ के हों, तो आप ये नोट करेंगे कि 60% बच्चों को डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि इनको धूप लगवाई जाए, क्योंकि अक्सर बच्चों में पैदा होने के बाद मामूली सा यरकान होता है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि माँ को चाहिए कि बच्चे को हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, इसके साथ साथ उसे सुबह सादक यानी कि सूरज की पहली शुआएं और शाम को जिस वक्त सूरज गुरूब होने को हो, उस वक्त बच्चे को लाजमी तौर पर उसकी कमर पर शुआएं सूरज की लाजमी लगवाएं। इससे आप देखेंगे कि 4 से 6 दिनों में बच्चा बेहतरीन तरीके से रिकवर कर रहा है। क्योंकि नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अक्सर यरकान में सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती चली जाती है, आप डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, और यहाँ तक कि आपको चलने फिरने से तो बहुत दूर की बात, कि चलना फिरना तो एक बात की बात है, आप अगर लेटे हुए हैं तो उठ के बैठने में भी आपको सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप इतने इंटरनली कमज़ोर हो चुके होते हैं कि आपके बस में कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे गए हैं, ऑब्ज़र्व किए गए हैं, जहाँ पर लोग अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, वो ज़िंदगी से ही बददिल से हो जाते हैं कि शायद अब आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप बर वक्त इसका इलाज शुरू करें और साथ में अपनी मेडिकेशन को प्रॉपर मुस्तनद मुआलिज के मशवरे के मुताबिक अगर इस्तेमाल करें आप, तो आप महसूस करेंगे कि आप इस बीमारी से बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल रखें, अपने लिए, अपने जिस्म के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छे फ़ैसले लें, बर वक्त अपनी बीमारी का हमेशा इलाज करवाएं, और इस चीज़ को जहन में रखें कि जब भी मौसम बदले तो पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसा कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी अलामात में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक, आपके चेहरे पर पीलापन आना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, आपकी आँखों में, जो आपकी आँखें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा पीली होती चली जाएंगी। और इसके बाद तीसरी जो चीज़, ये तो 2 वो चीज़ें हैं व्यूअर्स जो आपको कोई थर्ड पर्सन बता सकता है, क्योंकि ख़ुद ब खुद इंसान को फौरी तौर पे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसका आपको सबसे पहले खुद अंदाज़ा होगा वो है आपका यूरिन।
یعنی کہ جب آپ صبح واش روم جائیں یا ٹوائلٹ جائیں، آپ جب بھی یورین پاس کریں، آپ کو پیشاب میں اپنے محسوس ہوگا کہ پلاہٹ ہے۔ دوسری چیز اس میں جو آپ محسوس کریں گے وہ ہے کہ آہستہ سی ہلکی سی آپ کو جلن ہوگی۔ اس کی ریزنز دو ہیں، اس کی بیسک ریزنز یہ ہیں، ایک تو آپ کا پیشاب بہت گاڑھا ہو کر آئے گا، دوسرا اس میں پیلا پن اس قدر ہوگا کہ سم ٹائمز اگر آپ مثال لے لیں، جیسے آپ سرسوں کا تیل ہے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے سرسوں کا تیل آپ کے پیشاب کی جگہ خارج ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز علامت ہے اس چیز کی کہ آپ کا جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا اور آپ یرکان کا مریض ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ جب آپ کو 2 3 یا 4 دن ریگولر یورین اس طرح آ رہا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ پیلا پن بہت زیادہ اس میں، یہاں تک اس میں پیلا پن ہے کہ سم ٹائمز یہ ریڈش یا سرسوں کے تیل کے کلر کا ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ڈارک۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، 3 4 دن اگر آپ کی یہ روٹین رہ گئی ہے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ یرکان کے مریض ہو چکے ہیں۔ تو فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائیں، جس میں آپ کی LFTs وغیرہ ہیں، لیور فنکشنل ٹیسٹ اور دوسرے بہت سارے اور ٹیسٹ ہیں، جس کے بعد آپ کو یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کہ آیا آپ مریض ہیں یرکان کے یا نہیں۔ اور اگر ہیں تو پھر اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو اس کے لیے کن چیزوں کو مینیج کرنا ہے، کن چیزوں کو احتیاط کرنی ہے اور کن چیزوں کا استعمال کر کے آپ اپنی اس بیماری سے بروقت جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ویورز، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی چیزیں اپنی روٹین ڈائٹ میں استعمال کرنی ہیں تاکہ آپ بروقت یرکان سے چھٹکارا پا سکیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین، کھانے پینے کی احتیاط بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نمک، مرچ، تیز مسالہ جات، آئلی چیزیں یہ ٹوٹلی آپ پر بین ہو جائیں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو اپنے آپ پر اگر آپ نے دوران علاج حرام قرار دے دیا تو بھی آپ کے لیے یہ غنیمت ہے، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تب ہی آپ بھرپور طریقے سے اپنی صحت کو انجوائے کر سکیں گے۔ سب سے پہلے نمک، مرچ، آئلی چیزیں، فرائی چیزیں، بازاری کھانے، فاسٹ فوڈ، یہ آپ جس طرح کے کولڈ ڈرنکس وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں مارکیٹ کے، یہ چیزیں اوائڈ کریں۔ اس کے بعد سادی خوراک پر آئیں۔ مریض کو ہمیشہ بوائلڈ چیزیں دیں، کوشش کریں اس کو موجود سبزیاں بوائل کر کے دیں، اس کے ساتھ بوائلڈ رائس آپ دے سکتے ہیں۔ آپ اسے کوئی بھی کسی قسم کی بھاری خوراک نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کا معدہ پراپرلی کام نہیں کر رہا ہوتا، جگر آپ کا اس وقت پراپرلی کام نہیں کر رہا، اس لیے جو بھی چیز آپ کھائیں گے بھاری اسپیشلی، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو فوری طور پر کیا کسی کیفیت ہو گئی ہے، بلکہ آپ سم ٹائمز وامٹ کر بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ لائٹ کھانا لیں، لائٹ میل انجوائے کروائیں مریض کو۔ اس کو سب سے پہلے جیسے آپ کو بتایا چاول، اس کے ساتھ آپ اسے دودھ کا استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن دودھ بھی بہت ہلکا سا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ موسم ہو، اگر جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہی موسم ہے فیبرری، مارچ، اپریل، جن میں اکثر لوگوں کو یرکان کی شکایت ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو مولیاں، گاجریں، یہ وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے اس موسم میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اس کے اگینسٹ لڑ سکتے ہیں یرکان کے، اور ہم بروقت صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ویورز، مریض کو ہلکے رنگ کے کپڑے پہنائیں۔ مریض کے ارد گرد سے پیلے پن کی تمام چیزیں، جن چیزوں میں پیلا رنگ استعمال ہوا ان کو دور کر دیں۔ کمرے میں آپ کوشش کریں کہ ہوادار کمرہ ہو جہاں پہ مریض رہ رہا ہے، اس کی بیڈ شیٹ، اس کے کپڑے لائٹ کلر کے ہوں، وائٹ کلر کے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ آپ یہ بھی نوٹس کریں گے کہ جیسے آپ یہ چیزیں لا رہے ہیں چینجز اس کے کمرے میں یا اس کے ارد گرد ماحول میں، اس کے کھانے پینے میں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مریض دن بہ دن بہتری کی طرف آ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ویورز، یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ پیشنٹ کو صبح سورج کی پہلی کرنیں، جیسے کہ آپ کو بتایا بچے کے لیے بھی سیم پروسیجر آپ ایج کے کسی بھی حصے میں، اور آپ کو خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس یا یرکان ہو گیا تو 7 دن لگاتار کوشش کریں صبح سورج کی پہلی کرنیں کی طرف اپنا کمر کر کے بیٹھیں، یعنی کہ سورج کی پہلی کرنیں آپ کی کمر کی طرف پڑ رہی ہیں۔ 10 سے 15 منٹ صبح کے وقت بیٹھیں۔ اسی طرح شام کے اوقات میں 10 سے 15 منٹ لازمی، جس وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، تقریباً 30 to 45 منٹس بیفور آپ یہ کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 7 دن لگاتار اس پروسیجر کو کرنے سے آپ کے اندر یرکان کے جراثیم کم ہوتے چلے گئے ہیں اور آپ خود کو پہلے سے بہتر اور صحت مند محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ویورز، اگر آپ کو اونٹنی کا دودھ مل جائے، میں یہاں پہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اونٹنی کا دودھ، اگر آپ کو اونٹنی کا دودھ مل جائے تو مریض کو 5 سے 7 دن روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ اونٹنی کا دودھ استعمال کروا رہے ہیں تو یہ بھی یرکان کے مریض کے لیے سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے بہت جلدی آپ کا جگر ریکوری کی طرف آتا ہے۔
آپ کے اندر جراثیم جو ہیں یرکان کے، ان کو ختم کرنے میں اونٹنی کا دودھ نہایت ہی ایک مفید غذا ہے ویورز۔ اب ویورز آپ کو چند ایک ایسے ٹوٹکے بتاتے ہیں جن کے استعمال سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ گھر پہ بیٹھے ہوئے بہترین طریقے سے ان نسخہ جات کے استعمال سے یرکان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ جیسا کہ مولیوں کو آپ لے لیں، ان کو آپ ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں، اس کا پانی نکال لیں۔ جب اس کا پانی نکل آئے اس کو پن لیں، پننے کے بعد کوشش کریں کہ مولیوں کا پانی استعمال لازمی طور پر دن میں 2 دفعہ مریض کو ضرور کروائیں۔ سم ٹائمز کچھ پیشنٹس ایسے ہیں کہ جو اس کا پانی نہیں بھی پی سکتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کڑوا پن شامل ہے، تو آپ اس کے لیے ہلکا سا شہد بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جس کے باعث آپ کو اس کا ذائقہ بھی ذائقہ نہیں لگے گا اور ساتھ میں آپ صحت کی طرف بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز گاجروں کا استعمال لازمی کریں۔ کوشش کریں کہ تھوڑی سی گاجریں لیں، ان کو ہلکا سا پیس لیں۔ آپ جو گاجروں کا چورن آپ لے لیں، اس کو شہد میں ملانے کے بعد آپ گاجروں کا چورن اور شہد دن میں مریض کو 3 سے 4 دفعہ اگر استعمال کروائیں تو وہ بھی یرکان کے مریض کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اونٹنی کا دودھ لازمی طور پر مریض کو 5 سے 7 دن رات کو سونے سے پہلے استعمال کروائیں تاکہ وہ اپنی صحت کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکے اور اسے پتہ چلے کہ میرے اندر یرکان کی اب جو پرسنٹیج ہے وہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ویورز یہ وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی صحت دن بدن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ یرکان کا ٹائم پیریڈ کم از کم 3 ویکس ہے، یعنی کہ 3 ہفتے تک آپ کو یہ پروسیجر چلتا ہے جس میں آپ ریکور تو فوری طور پر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ سارے نسخہ جات یا یہ ساری احتیاطی تدابیر کو اپنی لائف میں ایڈ آن کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ ریکور تو بہت جلدی ہونا شروع ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کم از کم 21 دن کا ٹائم یعنی کہ 3 ویکس آپ کو ایٹ لیسٹ چاہیے پراپرلی اس سے صحت یاب ہونے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ویورز، صحت یاب تو آپ ہو جائیں گے، لیکن ایک دفعہ خدا نخواستہ آپ کو یہ پرابلم ہو گئی تو پوری لائف آپ کو چند ایک چیزوں کے لیے نہایت ہی احتیاط برتنی ہوگی۔ کوشش کریں کہ جب جب موسم بدلے پانی کا استعمال زیادہ کریں، اپنے یورین کو کسی بھی قیمت پر پیلا مت ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک ایسی رکھیں جو آپ کے لیے صحت بخش ہے، نہ کہ ایسی آئلی چیزیں یا فاسٹ فوڈ یا ایسی کچھ بھی جو چیزیں آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ یہاں آپ کو کسی بھی چیز کے استعمال سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ ضرور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی چیزیں استعمال کریں ان کو اعتدال کے ساتھ طریقے سے استعمال کریں، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو آپ کے لیے باعث پریشانی بنے۔ ویورز یہ وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ یرکان سے بر وقت چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو ویورز ان احتیاطی تدابیر کو زیر استعمال لاتے ہوئے، ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ یرکان سے بر وقت چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اپنے آنے والی زندگی میں بھرپور طریقے سے صحت کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یرکان کو خدا حافظ کہیے، اپنی صحت کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیے اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز سے کسی قسم کے بھی آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کے پاس نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔